جی بس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار آج کا ہمارا درس کا موضوع ہے، اور پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں اسی سورہ کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ تفسیر زیادہ تر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن کی تفسیر ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنا حاصل مطالعہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں پھر میں اور بھی کچھ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اور سورسز کو دیکھ لوں، جیسے آج کے درس کے لیے میں نے جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا درس سنا ہے، محترمہ جو یہ اپنا استاذہ ہے نا، میری زبان پہ نام ہی نہیں آ رہا ابھی، کیا نام ہے، جو فرحت ہاشمی صاحب ہیں، ان کا درس سنا ہے میں نے، نعمان علی خان کا درس سنا ہے۔ تو یہ دو چار سورسز کوشش کرتا ہوں کبھی سورہ فی ظلال القرآن سے بھی حوالہ لے لیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفطار جو ہے اس کا جو نام ہے وہ پہلی آیت انفطرت سے ماخوذ ہے، اور اس کا مصدر ہے جس سے معنی یہ ہے کہ پھٹ جانے، یعنی کوئی چیز پھٹ جائے، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر آیا، تو نام جو ہے وہ پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول ہے، زمانہ نزول کہتے ہیں کہ جس ٹائم پیریڈز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس صورت کا نزول ہوا، تو اس صورت کا اور سورہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ زمانہ نزول بیان کیا ہے تفہیم القرآن میں، کہ اس صورت کا اور سورہ تکویر کا جو مضمون ہے وہ مشابہ ہے، ملتا جلتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ قریب کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ عمومی طور پہ جو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں کچھ خاص مضامین ہیں، جیسے آخرت کا، اور کہنا چاہیے کہ یعنی ایسے موضوعات کے جس میں ایمانیات کا ذکر ہو، آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہو۔ اس کے بعد اس صورت کا جو موضوع اور مضمون ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی یہ صورت آپ کو جو ہے وہ آخرت کے موضوع کے اوپر ایک یوں کہہ لیں کہ دلیل دیتی ہے، ایک آیات ایسی ہیں کہ انسان کے اگر اس کو تھوڑا سمجھے تو وہ اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو آخرت کی حقیقت اور قیامت کا منظرنامہ اس کا موضوع ہے اگر دیکھا جائے تو۔ حدیث کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کا منظر ایسے دیکھنا چاہے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے۔ تو یہ مسند احمد، ترمذی، ابن المنذر، طبرانی، حاکم، یہ مختلف جو حدیث کے کتابیں ہیں، راوی ہیں، ان سب نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مزید یعنی اس صورت میں کیا چیز ہے۔ تو آگے جو ہے وہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کے سامنے اس کے اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، اس کے اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔
اور اس کے سامنے اس کا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا کہ کیا وہ کر کے آیا ہے۔ اور پھر انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ جس رب نے تجھے بخشا، پیدا کیا، تجھے وجود بخشا، جس کے فضل و کرم سے آج تو سب مخلوقات سے بہتر ہے، جس کے جسم کے اعضا لیے پھرتا ہے، اس کے بارے میں تجھے یہ کہاں سے دھوکہ آ گیا کہ وہ صرف کرم ہی کرنے والا ہے؟ تو آگے کی آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کو اس بات سے کیسے تعبیر کر لیتے ہو کہ وہ عدل کرنے والا نہیں ہے اور وہ انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ اور اگر وہ عدل کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہے تو اس کا تقاضا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرد جو کہ برے اعمال کرتا چلا جائے وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائے، اور ایک فرد جس نے پوری زندگی تقوی اور ایمانداری سے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزاری ہو، وہ بھی اسی طرح جنت میں داخل ہو جائے؟ تو یہ اس کی شان جو عدل کی ہے اس کے خلاف ہے۔ تو پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ تجھے غلط فہمی ہے انسان، تو خبردار کیا گیا ہے کہ تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، تیرا پورا اعمال نامہ تیار کیا جا رہا ہے، اور نہایت معتبر اور کاتب ہر وقت تیری حرکات و سکنات نوٹ کرنے والے، ایوری سنگل بٹ آف یور لائف از بین ریکارڈیڈ۔ آپ کو جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت سے چھپی بھی نہ ہو۔ اور آخر میں پورے زور سے کہا گیا ہے کہ یقیناً روز جزا برپا ہونے والا ہے، اور نیک لوگوں کو جنت کا عیش اور بدکار لوگوں کو جہنم نصیب ہوگی، اور اس روز کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ تو یہ میں نے پہلے بھی بات رکھی کہ ہمارا طریقہ کار یعنی اس درس کا یہ ہے کہ مولانا کی تفسیر نے جس ترتیب سے چیزیں ہیں کہ پہلے وہ اس کے نام، پھر اس کے زمان نزول اور اس کے موضوع و مضمون کو بتا دیتے ہیں، ایک تشریح بتا، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک ایبسٹریکٹ بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو میں کر چکا کہ معتبر فرشتے جو ہیں وہ اس کی حرکات سکنات نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کا روز ضرور برپا ہوگا اور اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھ لیتے ہیں ایک ایک آیت کی، اور پھر ہم جو ہے وہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کی ادھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات کی کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کا انداز بڑا دل نشین ہے، مختصر آیات ہیں، اور ایک طرح سے انسان کو جھنجھوڑ دینے والی آیات ہیں کہ جس میں جو ہے وہ اگر کوئی آدمی دنیا کی زندگی میں بالکل گم ہے اور اچانک وہ اس کو پڑھے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو ایک ایک یعنی پلٹنے کی طرف آمادہ کرنے والی آیات ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، تارے بکھر جائیں گے، اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، تو اس کی جو مولانا نے تشریح لکھی ہے اور دیگر بھی میں نے جیسے بتایا کہ ابھی میں مختلف مدرسین کے درس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں، تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا اس میں، فطرت، فطرت جو ہے وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ مختلف علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیرنے اور پھاڑنے کے، یعنی بہت لمبا کوئی چیز آپ پھاڑ دیں، مثال کے طور پر کپڑا پھاڑ رہے ہیں تو اس کو پھاڑتے چلے جائیں، پورا آپ نے اس کو چیر دیا، تو یہ ان معنوں میں جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب جو ہے وہ کواکب، تمام قسم کے جو ستارے ہیں، یعنی آسمان کے اوپر ستارے بھی کواکب میں آ جاتے ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو مختلف جو اجرام فلکی جتنے بھی ہیں نا، یعنی جو بھی آپ کے ہیں وہ سب بکھر جائیں گے۔ تثرت جو ہے وہ کچھ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ
یہ لفظ اس طرح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کی تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھر جائیں نا، تو یہ تثرت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اذا الکواکب انتصرت، یعنی ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر ستارہ اپنی جگہ پہ فکس ہے، اور جس طرح سے ہم چاند اور سورج سے ٹائم دیکھتے ہیں، اسی طرح سے پرانے دور کے لوگ ستاروں سے بھی وقت دیکھا کرتے تھے، اور مختلف ستاروں سے ہم ابھی بھی آج کے دور میں بھی لوگ جو ہیں وہ نارتھ کی طرف اسٹار دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ میپس کے اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں ٹریول، وہ نارتھ کی طرف ستارے دیکھ کے جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرتے ہیں۔ اور گاؤں جنگلوں میں دو اندھیروں میں ابھی بھی جو ہے وہ ستاروں سے ڈائریکشن لیا کرتے ہیں۔ تو ستارے اپنی جگہ فکس ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کثرت یعنی وہ بکھار دیے جائیں گے، یعنی الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے۔ اور آسمان کا پھٹنا ہی جو ہے نا وہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سوچ کے آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آسمان پھٹ جائے گا تو کیا کیا منظر ہوگا اس وقت۔ اسی طرح سے جو اگلی آیت ہے کہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے فجرت کا استعمال ہوا ہے، پیچھے جو ہے وہ فطرت کا لفظ استعمال ہوا۔ فطرت پھاڑنے کے معنی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چیر دینے، فجرت ایک ایسے پھاڑنے کو جس میں ایک بہت ہی یعنی گہرائی اور بہت ہی زیادہ چیز کے پھٹ جانے کو، یعنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو بتایا کہ یہ جس طرح سورہ تکویر میں فرمایا گیا نا کہ سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور یہاں بتایا گیا کہ سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ اچھا یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں ہے، مولانا نے پہلے یہ بتا دیا کہ یہ ہماری ایک قیاس ہے، یعنی وہ اپنی علم کے مطابق یا اپنی موجودہ نالج کے مطابق یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے سمندر پھٹنے سے کیا ہوگا کہ سمندر کا پانی جب نیچے کی طرف جائے گا تو زمین کی مختلف لیئرز میں ہم جانتے ہیں کہ لاوا بھی ہے اور بہت گرم کھولتے ہوئے مادے بھی ہیں۔ تو مولانا نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ازمپشن ہے ساری، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح کا معاملہ فرما دیں کہ جس میں جو ہے وہ سمندر پھٹے تو اس کے اندر جو پانی جو کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ اس کے مالیکیولز کو توڑ دے اور گیس کی صورت میں جو ہے وہ آکسیجن الگ ہو جائے اور ہائیڈروجن الگ ہو جائے، اور پھر جو نیچے جو مادے ہیں وہاں سے وہ ایک آگ بھڑک جائے اور پھر سمندر جو ہے وہ پورا جلنے کا منظر پیش کر رہے ہوں۔ تو یہ اور پھر یہ بات یہاں تک محدود نہیں رہے کہ کسی ایک جگہ سمندر پھاڑ دیے جائیں، ان کو اگر دیکھیں تو پھر ایک ایسا زبردست زلزلہ آئے کہ جو کسی علاقے تک محدود نہ رہے، پوری زمین یکبارگی ہلا ماری جائے اور سمندر پھٹیں اور آگ بھڑک اٹھے۔ تو یہ ایک ایسی عظیم کیفیت ہے کہ جس میں جو ہے وہ سمندر کی تہ میں جو پانی ہے وہ بھی جو ہے وہ نیچے اترنے لگے، اور گرم کھولتے ہوئے لاوے کے ساتھ، جس طرح بھی انہوں نے مولانا لکھا کہ شاید یہ ہماری ازمپشن ہے کہ گیسز الگ ہو جائیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن الگ ہو کے اور وہ آگ بھڑک اٹھے اور سمندر جو ہے وہ جلنے لگ جائیں۔ تو یہ ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ یعنی سب چیزیں جو ہیں وہ ایک چین ریئیکشن شروع ہو جائے، یعنی ایک ایسا عمل شروع ہو جائے کہ جس میں جس طرح سے اگر ہم تھوڑا بہت ایٹامک بوم کے حوالے سے تھیوری کو جانتے ہوں تو ایٹامک بوم کرتا کیا ہے کہ وہ مالیکیولز کو توڑتا ہے اور ایک ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے نا ایٹم کی۔ تو مولانا نے کہا کہ واللہ عالم یہ ایک ان کی ازمپشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کچھ چین ریئیکشن چل پڑے اور یہ سارا کا سارا جو ہے وہ نظام زندگی کا تلپٹ ہو جائے اور سب اکھاڑ کے رکھ دیا جائے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب قبریں کھول دی جائیں گی، اب قبریں کھول دینے سے مراد دونوں طرح کی باتیں ہیں، یعنی یہ ایک آخرت کا منظر ہے۔ ایک تو منظر ہم نے جو ابھی دیکھا وہ اس وقت کا ہے کہ جب سور پھونکا جا رہا ہے اور قیامت برپا ہو رہی ہے، اور دوسرا منظر یہ کہ پھر جب قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے کہ جہاں پر قبریں کھولی جائیں گی اور لوگ جو ہیں وہ اثر نو اٹھائے جائیں گے۔ تو میں درس سن رہا تھا، محترمہ پھر میری زبان پہ نام چڑھ نہیں رہا، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا جو اذا القبور و بعثرت کا جو ترجمہ کیا ہے اور اس کی تشریح کی ہے، انہوں نے کہا کہ بعثرت کا جو لفظ ہے وہ دو طرح سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ چار حرفی لفظ بعثرت، یعنی با عین سے را اور اس کے بعد پھر تا مربوطہ لگی ہوئی ہے، تو وہ اس کے معنی یہ بتائیں کہ یہ کسی چیز کو ڈھونڈ نکالنے کے ہیں، کھود نکالنے کے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک 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 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو حصوں میں توڑ دیا جائے،
یعنی ایک بوسہ ہے اور ایک اثرہ ہے، اس طرح کر کے. تو یہ دونوں الفاظ بھی اسی طرح کے معنی میں ہے کہ ایک تلاش کرنے کے ہیں، دوسرا ایک ڈھونڈ نکالنے کے ہیں. تو یعنی اس کی تشریح کرتے انہوں نے بتایا کہ قبریں کھول دی جائیں گی، سے مراد یہ ہے کہ ان قبروں کے اندر جو بھی مدفون ہوں گے، چاہے وہ ایک قبر میں کئی کئی لوگ، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ ایک قبر سے کئی کئی لوگ نکلیں گے. اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قبرستانوں میں 100 100 سال پرانی قبریں اگر ہوں تو وہ اس کو ہمارے گورکھن دوسری قبر بنا دیتے ہیں، ایک کے اوپر ایک قبر بنتی چلی جاتی ہے. تو اس میں سے ڈھونڈ نکالیں گے، یعنی وہ سب لوگ جو دفنائے گئے وہ سب اپنی اصلی حالت میں نکل کے واپس کھڑے کر دیے جائیں گے. پھر یہیں تک نہیں، پھر اس سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. یعنی اب جب یہ قیامت کا منظر ہی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ قبروں سے اٹھا دیے گئے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ جو الفاظ سورہ یاسین میں استعمال ہوئے نا، کہ مفہوم ہے اس کا کہ ہم اپنے مرقدوں میں اپنی قبروں میں سوئے پڑے تھے، یہ اچانک کیا ہوا کہ ہمیں اٹھا لیا گیا. اور یہ واقعہ وعدہ تو سچا ہو گیا. اس طرح کے بے شمار مضامین قیامت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے. تو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے نا، جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ علمت نفس ما قدمت و اخرت. قدمت و اخرت کی بے شمار یعنی قدمہ کہتے ہیں کہ پہلے، یعنی آگے آپ نے کیا بھیجا ہے، اور آخرت کے بعد میں یعنی پیچھے آپ کے پاس کیا ہے. تو اب اس کی بہت ساری تشریح اور بہت سارے مفہوم ہیں، اور مولانا نے لکھا کہ یہ تینوں ہی مفہوم صحیح لیے جا سکتے ہیں. یعنی تین انہوں نے بیان کیے ہیں، میں ایک آدھ اور دوسرے جو علماء سے میں نے آپ کو مدرسین کا حوالہ کیا، ان کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہ پہلے تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ اصل لفظ جو استعمال ہوا ما قدمت واخرت، اس کا ایک معنی تو یہ لیا جا سکتے ہیں کہ جو اچھا یا برا عمل آدمی نے آگے بھیج دیا وہ ما قدمت ہے، اور جس سے کرنے سے وہ بعد رہا وہ آخرت ہے. یعنی دنیا میں ہم بہت سی چیزیں سوچتے ہیں نا کہ ہم کریں گے، مثال کے طور پہ برائی کا ہم ارادہ کرتے ہیں اور نہیں کر پاتے. اسی طرح اچھائی کا ارادہ بھی کرتے ہیں، نہیں کر پاتے. اچھائی کے ارادے کی نیکی تو ہے، لیکن جو اچھائی کر لینے کی نیکی ہے وہ تو حاصل نہ ہو سکی. تو ایک تو ترجمہ یہ ہو جائے گا جس کو مولانا نے لکھا ہے کہ انگلش کے جو الفاظ ہیں کمیشن اور اومیشن، یعنی ان دونوں معنی سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی قدمت و آخرت یعنی جو آپ کر چکے اور آپ نے اپنے اعمال نامہ بھیج دیا آپ سے پہلے. جیسے مثال کے طور پہ نعمان علی خان اس کا حوالہ اس طرح دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی بہت لمبے ٹریول پہ جا رہے ہیں، اور آپ کا کوئی بہت دور کا سفر ہے، اور آپ کے پاس سامان زیادہ ہے. تو آپ کچھ سامان جو ہے وہ ٹرک سے بھیج دیتے ہیں، کارگو کر دیتے ہیں، اور پھر آپ باقی سامان جو ہے وہ جہاز کے ذریعے لے کے آ رہے ہیں. تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے چیزیں بھیجی. پھر اس کا دوسری جو بات ہے، جو کچھ پہلے کیا وہ قدمت، اور جو بعد میں کیا وہ اخرت ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. بعض اوقات لوگوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک زندگی کا شروع کا وقت جو ہے وہ انتہائی بے روی میں، اللہ تعالیٰ سے دوری میں، اور بعض اوقات بالکل ہی یعنی گناہوں میں ایسا مشغول ہونا کہ اس کو اللہ کا خوف ہی نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ اس فرد کو توفیق بھی دیتا ہے، اور وہ توفیق سے پلٹ آتا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے. تو زندگی کے ڈفرینٹ اسٹیجز کے اندر جو آپ نے کام کیے وہ بھی یہاں مراد ہو سکتی ہے کہ ما قدمت و آخرت، یعنی جو بچپن سے لے کے نوجوانی تک کیا، پھر نوجوانی سے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے میں جا کے کیا کیا، یہ ساری ایک سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیز ریکارڈڈ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو اچھے اور برے اعمال اپنی زندگی میں کیے وہ ما قدمت ہیں، اور پھر جو آپ نے اس کے آثار پیچھے چھوڑے وہ ما اخرت ہیں. اب یہ مآخرت کی یہ تشریح جو ہے وہ بہت دہلا دینے والی ہے. میں ایک دفعہ مفتی مینک کا ایک جو ہے نا ایک مختلف ایسے موضوعات پہ ان کا لیکچر ہوتے ہیں، ایک موضوع لیکچر سن رہا تھا تو میں ایک دم سوچ میں پڑا کہ انسان کیا کچھ اپنے لیے قدمت و آخرت میں چھوڑ سکتا ہے. ہم بات کرتے ہیں نا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ مطلب کہ کوئی چیز آپ کے لیے اعمال رہتی دنیا تک کے لیے وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایسی نیکی کا کام کیا کہ جس سے جب تک لوگ استفادہ کرتے رہیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح گناہ جاریہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک ایسا گناہ کہ جس کو لوگ پہلے نہ جانتے ہوں یا ان تک نہ پہنچا ہوا ہو، لیکن آپ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور بعد میں وہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ آپ کے لیے اعمال نامے میں جو ہے وہ گناہوں کا اضافہ کرتا رہا. تو یہ سوچ کے بھی آدمی دل جب مولانا مفتی مینگ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ میرے پاس ایک فرد آیا، یا کسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا اس کے دوست کا، کہ وہ ایک بڑا بہترین جوان تھا اور بہت ہی یعنی عین جوانی میں وہ مختلف چیزیں کرتا تھا.
تو وہ کہتا ہے کہ اس کے دوست نے جو ہے نا وہ کوئی پورن سبسکرائب کی، اور اس کو جو ہے وہ دوست کو بھی بھیجی کہ لو تم بھی نعوذ باللہ اس سے جو ہے وہ استفادہ کرو. تو کہتا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، یا مجھے ابھی ایگزیکٹ نہیں یاد کہ اس کا انتقال کیسے ہوا، جوانی میں مر گیا. اب کہتے ہیں کہ میں اگلے دن جو ہے وہ بیٹھا ہوں کمپیوٹر پہ، تو اس کی بھیجی ہوئی چیزیں جو ہے نا میرے پاس، یعنی وہ آتا ہے نا آپ کے پاس سبسکرائب ہوتی ہیں تو سبسکرپشن کی ای میلز آتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں لرز گیا دیکھ کے، اور میں نے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، اس طرح بھی میں اپنے گناہوں کا جاریہ کر سکتا ہوں کہ میں ایسے گناہ کر کے جاؤں کہ جو میں لوگوں کو دوں، اور لوگ پھر وہ بات تک کرتے رہیں، اور میں اس سے جو ہے وہ میرے اعمال نامے جو ہے وہ کالے ہوتے رہیں، اور میرے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے. تو یہ جو تشریح ہے یہ بھی ایک بالکل جائز اور ٹھیک تشریح اس کی کہ ما قدمت و آخرت، یعنی ایک تو یہ کہ آپ کا آخرت، یعنی آپ کا پہلا چیپٹر کلوز ہوا، آپ نے جو اعمال کرنے تھے دنیا میں کیے، اب آپ جو ہے وہ اللہ کو اللہ آپ کی روح پلٹا دی گئی، آپ جو ہے وہ انتقال کر گئے اس دنیا سے. لیکن جو آپ نے پیچھے چیزیں چھوڑ دی کہ جس کے اندر صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے اور گناہ جاریہ بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اعمال نامے کے اندر چیزیں ڈالی جا رہی ہوں گی. تو اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے اور چیز کرنی چاہیے. ایک اور چیز جو میں نے نعمان علی خان نے بتائی، اور بہت ہی اہم ہے یہ چیز بھی، اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم اپنی زندگی میں عمومی طور پہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچپن سے یہ ٹرینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یو شوڈ ہیو اے گڈ لائف، رائٹ. تو آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، آپ نے پیسہ کمانا ہے، آپ نے اپنا ایک اچھا گھر بنانا ہے، آپ نے ایک جو ہے وہ اسٹیٹس بنانا ہے، آپ کمانے کے قابل ہوں، شادی کریں، یہ کریں وہ کریں، ایک اپنا کریئر بنائیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس وقت بلاوا آ جائے، اور بلاوے کا وقت تو نہیں طے ہے. مثال کے طور پہ میں ابھی تقریباً کوئی 45 46 سال میری عمر ہو گئی، اور میرے سامنے میرے نوجوانی میں بھی دوست چلے گئے، اور ابھی تک ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی کی انتقال کی خبر آتی ہے آدمی ایک دم ہل جاتا ہے کہ یار یہ تو بالکل اچھا خاصا تگڑا جوان تھا. لیکن بس وقت پورا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتا ہے. تو اب وہ ما قدمہ و آخرت کی وہ مثال وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جگہ انوائٹڈ تھا، اور ایک بہت ہی عالی شان قسم کی جو ہے کہہ لیں محل تھا، محل. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں عموماً ایسی دعوتیں نہیں قبول کرتا ہوں، لیکن بس اس وقت نوجوانی میں دعوتیں قبول کیا کرتا تھا. تو میں ڈنر کی دعوت تھی، اور وہ خاتون جو تھی وہ بہت ہی کوئی رئیس، اور بہت یعنی یوں سمجھ لیں کہ پرنسس ہے وہ، سمجھ. اور اس کے بعد اتنا عالیشان گھر، اس نے گھر کی جو مثالیں دی تو وہ مطلب میں بھی بعض چیزوں پہ حیران ہو رہا تھا کہ جو اس نے مثالیں دی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں آ، کہ کسی بادشاہ کا محل، آج کے دور کے جو ہمارے بڑے بڑے آج کے دور میں بھی تو بادشاہ ہیں نا، جیسے مختلف ملکوں میں بادشاہت قائم ہے اور وہ اپنے بڑے بڑے عالیشان مکان بناتے ہیں. تو وہ عورت یہ کہنے لگی کہ مجھے پتا تو ہے کہ مرنا ہے اور جانا ہے، لیکن میں یہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی. تو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ہم ایئر کنڈیشن مکانوں میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں بہترین رہتے ہیں، ساری سہولیات استعمال کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، زندگی کی ساری سہولتیں برت رہے ہیں. یہ ہم سے سب لے لیا جائے گا. جس وقت ہمارا وقت ہوگا تو ما قدمت و آخرت میں یہ بھی آئے گا کہ دنیا میں جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ دنیا میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، یہاں پہ ہی رہ جائے گا. تو پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ تگ و دو کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی آخرت آپ کا مطمع نظر ہے یا دنیا آپ کا مطمع نظر ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب اس حوالے سے بہت زبردست انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت وقت آئے گا تو پھر اعمال نامے میں یہ دیکھا جائے گا کہ تمہاری اسٹرگل کس چیز کے لیے تھی. کیا تم دنیا میں پیسہ کمانے کی اسٹرگل ہی تمہاری زندگی کا مقصد تھا، یا آخرت کو بھی تم نے پرائورٹی میں رکھا تھا. تو یہ بھی چیز اس میں یہاں پر اس سارے مفہوم میں آتی ہے کہ جو کچھ کیا دھرا ہے اس کو معلوم ہو جائے گا، یعنی اس کو دے دیا جائے گا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ اس سے جب حساب کتاب ہوگا تو پھر وہ ما قدمت و آخرت کے معنوں میں پھر یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے انسان کو ایک بہت اس کی تشریح اور تفسیر بھی بہت اہم ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، جوڑ کر تیار کیا. اب یہاں پر بہت ساری یعنی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نک سک سے درست بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اوپر غور نہیں کرتے.
اپنی اپنی ذات پہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے تمہیں جو ہے وہ، جس کو مولانا نے نک سے درست ترجمہ کیا ہے، یعنی جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں کہ الذی خلقک فسواک فعدلک. خلق کا خلق یعنی تخلیق سے نکلا ہوا ہے یہ لفظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فسواکا کے معنی جو ہیں وہ مختلف علماء نے جو تشریح کی ہے اس میں ایک تشریح یہ بھی ہے کہ سواکا کہتے ہیں کسی چیز کو برابر کر دینا، کسی چیز کو ٹھیک کر دینا، ایکول کر دینا، مساوی کر دینا. تو اب یہاں پر انہوں نے فرحت ہاشمی جو اپنی تفسیر میں بیان کر رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء جو ہڈیوں سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا اسٹرکچر جو ہے وہ ہڈیوں سے، کوئی ہڈی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کسی میں کیسا ابھار ہے، کسی میں کچھ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہمارے جسم پہ جو چربی اور کھال اور گوشت چڑھ رہا ہے جس سے ہمارا جسم ایک اسموتھ شکل اختیار کرتا ہے، وہ بھی اس سے سواکا سے مراد ہو سکتی ہے. سواکا سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بالکل برا یعنی ٹھیک بنا دی، مناسب بنا دیا. سواکا سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ کو ٹھیک کھڑا کر دیا. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اسی طرح فعدلک کے معنوں میں بھی بے شمار معنی ہیں. یعنی عدلک جو ہم ایک تو اردو میں عدل کے معنی لیتے ہیں نا، انصاف کرنا، ایک تو یہ معنی بھی اس سے مراد ہیں. اور عربی میں یہ لفظ صرف انصاف کرنے کے معنوں میں نہیں، یہ بہت سارے معنوں میں، یہ برابری کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک کسی چیز کو بنا لینے کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الذی خلق کا فسوا کا فعدلک، یعنی پہلے فسوا کا بتایا کہ جس نے برابر ٹھیک کر دیا، پھر عدلک. اب عدالت کے معنوں میں فسواکا کی جو تشریح ہے اس میں بہت باریکی کے ساتھ، بہت ہی مین میخ کے لیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹھیک کر دینے کے معنوں میں آتا ہے. پھر فعدلت کے معنوں میں جسم کا بیلنس، جسم کو ٹھیک بنا دینا. یعنی مثال کے طور پہ ایک طرف ایک ہاتھ چھوٹا کر دیا، ایک بڑا کر دیا، تو یہ تو عدل نہیں ہوا نا. تو آپ کو دونوں ہاتھ ٹھیک دیے، دونوں آنکھیں ٹھیک دی، اس طرح جسم کے سارے اعضاء، دونوں کان اور آپ کی ٹانگیں، پھر ان کے ساتھ انگلیاں، ہر چیز، پوریں، آپ سب دیکھیں، بھویں، جسم کو متناسب بنایا. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اسکن کی بیماری دے دیتا ہے، ایک طرف سے اس کی داڑھی گم ہو گئی، تو کتنا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. یا اس کو جو ہے وہ کوئی برس ہو جائے چہرے پہ، ایک طرف سے کچھ ہو ایک طرف سے کچھ ہو، تو ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو یہاں پہ بتایا کہ فادہ لگ. اب اس کے ساتھ جو آیت جوڑی گئی ہے کہ یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فعدلک. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی اول تو ایک محسن پروردگار کے جس نے آپ کو کرم کیا، اس کا تقاضا یہ کہ تم شکر گزار بنو، احسان مند بنو، فرما بردار بنو. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ تم نافرمانی کرتے ہو اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی. تو تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یعنی یہ جو دھوکے میں ڈال دینے کا لفظ کریم کے ساتھ استعمال ہوا ہے نا، اس کی تشریح تقریباً تمام علماء نے یہی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شان کریم ہے. شان کریمی کیا ہے کہ اس نے دنیا میں کسی کو نہیں روکا کہ جو اس کا باغی ہو اور اس کو دنیا کی کوئی نعمت ایک ذرہ بھی اس سے روک لیا ہو اس وجہ سے کہ وہ اس کا باغی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنا پیسہ، دولت، مال اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے یا عملی طور پہ باغی لوگوں کے پاس ہے، وہ شاید مومنین کے پاس تو نہیں ہے اس وقت اس دنیا میں. دنیا کی نعمتیں ان کے پاس ایسی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے یہاں دنیا میں. لیکن ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ما غرک بربک الکریم، یعنی رب کریم کی طرف سے تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو تیرے رب نے جس نے اتنا کچھ بنایا تو اس کا جو ہے وہ احسان مند ہوتا، اس کا شکر گزار ہوتا، اور یہ دنیا جو ہے وہ ایسے دنیا کی زندگی گزارتا کہ جس سے جو ہے وہ اس کی بندگی ظاہر ہوتی. تو تجھے جو ہے وہ لگتا کہ تیری زندگی سے جو ہے وہ کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے. مولانا لکھتے ہیں کہ یعنی ایک تو میں نے بات کی نا کہ کفار اور مشرکین، ایک ہم اپنے اوپر ہی دیکھ لیں کہ تیرے رب نے دنیا میں جو کچھ کر گزرتا ہے اس کے اوپر کوئی خطا کرنے پہ تجھے فالج تھوڑی گر جاتا ہے. نعوذ باللہ کسی نے زنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آگ گرا دی ہو یا بجلی گرا دی ہو، یا اس کا کوئی عضو جو ہے وہ فالج زدہ ہو گیا ہو، یا اس کا کوئی جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا ہو، یا آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تو نے میری شان کریمی کو کمزوری سمجھ لیا ہے، اور تو اس دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی خدائی انصاف ہی نہیں ہے. اس چیز کو تقریباً تمام یعنی جتنے میں نے مدرسین کے حوالے دیے، مفسرین جیسے میں مولانا کے حوالہ دیا، مولانا نے لکھا
کہ اس بات سے تم نے کیسے یہ نکال لیا کہ جو ہے وہ تمہیں پکڑے گا نہیں، وہ تمہارا حساب نہیں کرے گا؟ تو اس کی مزید تشریح میں لکھتے ہیں مولانا کہ یعنی یہ جو اگلی آیت ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی اس کے ساتھ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ نقص سے درست پیدا کیا، جس صورت میں چاہا تو یہ جوڑ کے کھڑا کر دیا، تیار کر دیا۔ اور ہرگز نہیں، اب ہرگز نہیں کا جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں ہے کہ تم دھوکے میں پڑو۔ تمہارا وجود خود بتاتا ہے کہ تم خود نہیں بن گئے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں نہیں بنایا، تمہارے جو عناصر جو یعنی جو ایلیمنٹس جن کی بیس پہ انسان کو کھڑا کیا گیا وہ کوئی بنانے سے قاصر ہے۔ آپ ایک سوچیں کہ ایک مالیکیول، ایک ایٹم نہیں بنا سکتے انسانی جسم کا، ایک خلیہ نہیں بنا سکتا انسان کہ کوئی بلڈ کا کوئی سیل بنا لے یا کوئی بالوں کا کوئی ایک سیل بنا لے، ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جینیٹیکلی وہ بہت سارے پلے کر رہا ہے، لیکن تخلیق کا ایک ایک ذرہ بھی انسان کرنے کے قابل نہیں، اور کر بھی لے، نعوذ باللہ کر بھی لے، تو ہمارا یہ ایمان تو نہیں ہے نا کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے پلٹ جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کوئی انسانوں کے لیے فتنہ رکھا ہو کہ لوگ شاید کچھ ایسا بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا انسان سے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو تجھے حاصل کیا گیا، جو نقشت سے درست پیدا کیا، ایک خدائے حکیم اور توانا ہے جس نے ایک مکمل شیپ میں تجھے بنا کے کھڑا کیا۔ پھر یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے جانور، صحیح ہے، ان کی ساخت دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تتنیوں میں، اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں میں، اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں جو چیزیں، مطلب جس باریکی کے ساتھ اس کی صنائی، اس کی جو کہہ لیں چاہیے کہ جو خوبصورتی بنائی ہے، وہ کوئی ایسے ممکن ہے کہ خود سے ہو جائے؟ تو پھر یعنی مولانا لکھتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سراسر انسان کا سر جو ہے وہ احسان سے جھک جائے، وہ نافرمانی کی جرت ہی نہ کر سکے۔ صحیح ہے، تو اب ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رحیم و کریم نہیں ہے، جبار و قہار بھی تو ہے۔ جب اس نے کوئی زلزلہ طوفان آ جاتا ہے تو ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں انسانوں کی، کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی وہاں پہ آگ لگ گئی تو کتنی بڑی طاقت کے باوجود انسان کچھ نہ کر سکے، زلزلہ آتا ہے تو کوئی کتنے بڑا ملک ہو وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، طوفان آتے ہیں، آگ لگ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرا رب جاہل و نادان نہیں ہے بلکہ حکیم ہے، دانا ہے۔ حکمت اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ جسے عقل دی جائے اس سے اس کے اعمال نامے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے، جسے اختیارات دیے جائیں اس سے اس کا حساب بھی لیا جائے۔ صحیح ہے کہ اب آپ پر ذمہ داری تو یہ لگائی گئی کہ آپ نیکی کریں، لیکن آپ بدی کرتے رہیں اور امید یہ لگا کے بیٹھے ہوں کہ میں جو ہے وہ رب میرا بڑا کریم ہے۔ تو وہ کریم رب پھر عدل کرنے والا بھی تو ہے، وہ انصاف کرنے والا بھی تو ہے۔ تو یہ سب حقیقتیں جو ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہیں، یعنی بالکل کلیئر ہیں سب کے سامنے۔ تو پھر تم کیوں دھوکے میں پڑتے ہو؟ تو ایسی کون سی وجہ ہے، کوئی معقول وجہ نہیں آتی کہ تم جو ہے وہ اس کی وجہ سے دھوکے میں ہو جاؤ۔ مولانا لکھتے ہیں کہ جب تم خود ایک افسر ہوتے ہو اور تمہارا ماتحت کوئی ایسا فرد ہے جو یعنی آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی سب آرڈینیٹ ہے جو کہ بہت ہی رذیل حرکتیں کرتا ہے، وہ آپ کی شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھتا ہے، تو آپ اس کو نیچ اور کمینہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا ہی ہلکا آدمی ہے۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج کہ وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ اور بہت سخت نہیں ہوتے، تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ فرق یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ فطرت میں بڑا نرم ہے تو یہ ہر چیز صحیح ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اس بندے کا جری ہو جانا اور اس غلط فہمی میں پڑ جانا کہ یار یہ تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جہاں آپ نے اس کی رسی کا کسی تو اس کا معاملہ حساب برابر ہو جائے گا۔ تو اب جو ساری چیز کی جڑ بتائی گئی نا وہ کیا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہرگز نہیں تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی اب یہاں کوئی اس بات کو کسی سے جوڑا جا رہا ہے کہ دراصل جس چیز میں تم لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے وہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے، بلکہ محض تمہاری احمقانہ خیال ہے کہ دنیا اس دارالعمل کے پیچھے کوئی دارالجزا نہیں ہے، یعنی یہاں پر میں جو کچھ کر جاؤں گا بس اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، مطلب لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، بس معاف کر دے گا، اور ہم اس کے انصاف سے بے خوف ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے زندگی کے معاملات میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے تو ہم انصاف کے لیے کس حد تک جاتے ہیں اور کس سطح تک ہم اس کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، کیا ہم معاف کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایک رب کریم جو انصاف کرنے والا اپنی صرف بتاتا ہے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں،
تو کیا وہ اس بات پہ ایسے چھوڑ دے گا کہ ایک فرد آ رہا ہے، اس نے گناہوں کے ڈھیر لگائے ہیں، سینکڑوں لوگوں کا قاتل ہے، ہزاروں لوگوں کو اس نے جلوا دیا، مروا دیا، بلوے کرائے، فساد کروائے، بھتے دلوائے، کیا کچھ نہیں کیا، زنا کروائے، لوگوں کی عزتیں لٹوائیں، اور وہ فرد جو ہے وہ بڑے مزے سے جو ہے وہ معاف کر دیا جائے اور وہ بھی امتی کے ناسے میں چلا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو فرما رہا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے کہ تم جھٹلاتے ہو۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جب روز جزا کے حوالے سے ڈاؤٹ میں پڑتا ہے اور اس کے اندر یہ، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی ریئل اہمیت کو، یعنی اصل حقیقت کو جب ذہن میں نہیں رکھتا، تو پھر اس کا رویہ دنیا کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں کہتا ہے چلتا ہے، ہوتا ہے، بس بہترین کچھ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، سارا معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو میں جیسے درس سن رہا تھا تو فرحت ہاشمی کہتی ہیں کہ ہم لوگ زندگی میں دیکھتے کیا ہیں، مثال کے طور پہ میں کوئی کام ایسا کرنے جاؤں کہ جو غلط ہے، تو میں یہ تو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا تو بس کر لو، ڈبل ہے۔ معاملے میں ہم دیکھتے ہیں نا اس معاملے میں کہ بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ، صحیح ہے، اور جہاں موقع لگا چھوٹی سی چیز چرا لی، ارے بھائی تم یہ چوری کر رہے ہو، اتنے کھاتے پیتے آدمی ہو کیا؟ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے اس کے دماغ میں، اس کے دماغ میں یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ کام غلط یا صحیح کا پیمانہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر وہ چوری بھی کرے گا، وہ چکلے گا، وہ کہیں سے ڈنڈی مار جائے گا۔ دنیا کے معاملات میں جہاں لوگوں سے لین دین کا معاملہ ہوگا، وہاں پہ جہاں پر تو اس کو پکڑ آ رہی ہو، کوئی گورنمنٹ اتھارٹی پکڑتی ہو، کچھ طاقتور لوگ پکڑتے ہیں، وہاں تو لوگوں کے ساتھ ٹھیک چلے۔ جہاں دیکھے کچھ کمزور لوگ آ گئے، کچھ کمزور سے مراد یعنی جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ جو اپنے معاملات میں کریم ہیں، نرم دل ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈھٹائی اور بدماشی کرے، ان کے پیسے کو واپس نہ کرے، لوٹائے نہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس چیز سے ثابت ہو رہے ہیں کہ مہینے اللہ تعالیٰ کس سے جوڑ رہا ہے کہ ہرگز نہیں تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی یہ سارا عمل انسان کا کس چیز سے ہے کہ یعنی وہ آخرت کو اس نے اپنے ذہن میں نہیں رکھا ہوا، اس نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ میں نے مر جانا ہے اور میرا حساب ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ اب ہر فعل کو جاننے کے حوالے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دور میں کہ جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں موجود ہیں اور ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گرد گرد آلات بھی ہماری ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے بات کی اور ہمارے موبائل فون نے وہ گفتگو سنی اور بعض اوقات جو ہے وہ وہی ایڈز جو ہیں وہ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ آنے شروع ہو گئے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ریکارڈنگ لگاتا ہوں تو ہر چیز کی آواز ریکارڈ ہو سکتی ہے، میری ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے، سی سی ٹی وی ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو ہم یہ اس رب کریم سے غفلت میں پڑ گئے کہ وہ ایسا انتظام نہیں کر سکے گا، اس کے فرشتے ہی ریکارڈ نہیں مینٹین نہیں کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم روز جزا کا انکار کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو، اب تم جتنا جھٹلاتے ہو جھٹلاؤ، انکار کرتے ہو کرو، مذاق اڑاتے ہو اڑاتے رہو، حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے دنیا میں کو ایسے ہی بے مقصد نہیں بنا دیا ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے کہ بس سب کو چلتا رہے اور اس کے پاس کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اوپر ایک راست باز نگراں مقرر کر دی۔ میں سن رہا تھا ڈاکٹر اسرار اس حوالے سے بہت عمدہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی خامخواہ کوئی چیزیں کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ دو فرشتے بلا وجہ لگا دیے کہ نہیں آخر میں تو معافی ہو جانا ہے، تو بس تو مطلب نعوذ باللہ وہ نعوذ باللہ وہ بلا وجہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے، یعنی ایسے ہی دو فرشتے ہر انسان کے ساتھ رکھ رکھے ہیں کہ جو اس کی ایک ایک لمحے کی خبر لے رہا ہے، اور آخر میں آ کے سب جو ہیں وہ ایسے ہی چلے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ تو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں یہ شدید قسم کی غفلت ہے اور بہت ہی بڑا نقصان ہے کہ جو فرد یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا حساب کتاب ایسے ہو جائے گا اور کوئی چیز اس کی جو ہے وہ پیمانے پہ نہیں رکھی جائے گی، تولی نہیں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ راست باز نگران مقرر ہیں جو بالکل بے لاگ طریقے سے، مولانا اس کی تشریح لکھتے ہیں کہ بے لاگ مطلب یوں کہتے ہیں کہ وداؤٹ ہیونگ اے سنگل، یعنی چیز وہ آپ مس نہیں کر رہے، ایک ایک ڈاٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ریکارڈ میں لایا جا رہا ہے اور ان سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے آپ اندھیرے میں ہو، خلوتوں میں ہو، سنسان جنگلوں میں ہو، یا کسی ایسی حالت میں ہو کہ جہاں پر آپ کو پورا اطمینان ہے کہ کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے میں سن رہا تھا تشریح جو فرحت ہاشمی صاحبہ نے کی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے کے لوگ یہ سوال اٹھایا کرتے تھے کہ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ نے نیت کی، نیکی کی تو ایک نیکی لکھ لی گئی،
برائی کی نیت کی تو کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن جہاں آپ نے برائی کی تو گناہ لکھا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، یہ سوال کرتے تھے کہ کیسے فرشتوں کو ہمارے دماغ کا یا ہمارے دل کی حالت کا کیسے پتہ چل جائے گا؟ تو انہوں نے تشریح لکھتے ہوئے یعنی حوالہ دیا ایک تابعی کا میرا خیال ہے، یا صحابی کا، مجھے ابھی زبان سے نام مس ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب انسان برائی سوچتا ہے نا تو اس کے جسم سے ایک خاص بو نکلتی ہے جو فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک جب اچھائی دیکھتا ہے تو ایک خاص قسم کی مہک نکلتی ہے جس سے فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ بات سائنٹیفکلی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے جو کیمیکلز ہیں اس کا معاملہ سوچ سے بہت زیادہ رکھا ہے۔ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ اسٹڈی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں جو اسمیلز رکھی ہے نا، تو وہ بھی جیسے مثال کے طور پہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو جو اٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں بھی بہت سارا معاملہ ہے کہ انسان کو جو ایک خاص قسم کی کچھ انزائمز ریلیز کر رہا ہوتا ہے جس سے جو ہے وہ ایک جن سے مخالف کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف۔ تو یہ سارے معاملات بھی کیا ممکن نہیں ہے کہ فرشتوں کو، اور بہرحال آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں برین کے اوپر جو ہم مختلف قسم کے سینسرز لگا کے سگنلز ریکارڈ کر سکتے ہیں، تو رب العالمین جس نے بنایا ہے وہ کیا فرشتوں کو ایسا علم نہیں دے سکتا کہ وہ ہمارے جسم کے اندرونی چیزوں کے معاملات سارے دیکھ سکیں اور ہمارے ریکارڈ کو مینٹین کر سکیں؟ تو یہ ساری بات جو ہے وہ اس سے بالکل یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ مفہوم یعنی مولانا نے ترجمہ لکھا ہے کہ جو ریکارڈ میں بھی کوئی غلط ملت نہیں کرتے، جو رشوت نہیں لیتے، جو خائن نہیں ہے، جو اپنی ڈیوٹی پہ حاضر ہوئے بغیر بقور خود غلط سا اندراج نہیں کر دیتے، بلکہ کیا ہے، کرامن کاتبین یعنی معزز کاتب ہیں، یعنی جو تھوڑی سی بھی چیز ادھر ادھر نہیں کرتے، کوئی چیز کا حق نہیں چھپائیں گے، کوئی جھوٹی رپورٹ آپ کی ریکارڈ نہیں کریں گے، ان کا مقام ان ساری اخلاقی برائیوں سے برتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر جو ہے وہ انسان کی طرح سے جو گناہ کی صلاحیت ہے اور جو گناہ کر سکتے ہیں ہم، وہ نہیں رکھا، ان کو طاقت نہیں دی۔ تو اب ہر نیک اور بد، مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر نیک اور بد کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یعنی نیک لوگوں کو بھی اس پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو رکھ رہا ہے، قدر سے رکھ رہا ہے، اور بلکہ بعض جگہوں میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک لے کے آئیں گے، ان کو 10 دیں گے اس کے بدلے میں صلہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہر بدی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اس بات میں نہ گھمنڈ میں رہنا کہ تم جو ہے وہ کہیں ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے۔ صحیح ہے؟ تو پھر فرشتوں کی دوسری صفت کیا بتائی گئی ہے کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہ جو بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی ایجنسیز جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتی ہیں، ہمارے فون ریکارڈ کر رہے ہوں، ہمارے ای میل چیک کر رہی ہوں، ہمارے گھر کے اوپر جاسوس کی لگائی ہو ہمارے ارد گرد، پھر بھی وہ ساری چیزیں تو نہیں لے سکتے ہم سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کرامن کاتمین لگائے وہ ایسے ہیں کہ وہ معمولی سی بات بھی ان سے چھپی نہیں رہ سکتی، وہ ہر چیز سے باخبر ہیں کہ انسان کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، وہ کس نیت سے کون سا کام کر رہا ہے۔ نیت بھی اس معاملے میں بہت اہم ہے، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، بعض اوقات بار بار ہمیں اپنی نیتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کے اندر اپنے آپ کو بڑا مدرس، بڑا نیک، بڑا پائس، بہت ہی عمدہ، بہت زکوٰۃ دینے والا، بہت خیرات کرنے والا، بہت نمازیں پڑھنے والا، بڑا تہجد پڑھنے والا، لمبی لمبی قرات کرنے والا، رو رو کے دعائیں مانگنے والا دکھاؤں، اور میرا دل اندر سے یہ ہو کہ یار کتنا اچھا لوگ کہہ رہے ہیں، تو ایسے فرد کا سارا عمل ضائع، ریا کے اندر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ریا کو شرک بتایا، یعنی اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا کیا کہ اس نے اپنے دل کی اور اپنی پرسنل ایگو کو اللہ تعالیٰ سے بڑا کر لیا کہ جس کے لیے وہ سارا عمل کر رہا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا تھا۔ تو یہ سارے معاملات بھی نیت سے ہیں، تو فرشتے ہمارے نیت جانتے ہیں کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کسی کو دکھاوے کے لیے زکوٰۃ خیرات دوں، لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے اس لیے میں یہ کروں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر آگے اسی طرح کی بات جو ہے وہ سورہ کہف میں بتائی گئی ہے کہ قیامت کے روز مجرمین یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ جو ان کا اعمال نامہ پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی چھوٹی یا بڑی بات درج ہونے سے رہ نہیں گئی ہے، جو انہوں نے کیا تھا وہ سب جوں کا توں ان کے سامنے حاضر کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہم جو ہے وہ کیا اعمال اپنے کر رہے ہیں، اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف قدمت و آخرت، کون سی چیزیں ہم اپنے رب کی طرف بھیج رہے ہیں کیا کر کے۔ آگے پھر جو ہے نا وہ یہاں سے جو ہے وہ اب اتنا ہی نہیں، پیچھے سورہ تکویر وغیرہ میں جو ہے وہ قیامت کا منظر کھینچا گیا، یہاں پر جو ہے وہ
آپ کو جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ کو کیا جزا ملے گی. یعنی یہاں پر بھی ایک بڑا غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ مزے میں ہوں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. یعنی یہ کوئی فرد سمجھ رہا ہو کہ دنیا کے اندر کوئی فرد جو ہے وہ سارے طرح کے بے ایمانیاں، بدماشیاں، دھاندلیاں، لوگوں کو غصب کرنا، لوگوں کے حقوق مارنا، اور ان کے پیسوں میں ان کو دھوکہ دینا، ان کی چیزوں میں ان کو تکلیف پہنچانا، کہیں آپ کے باس جو ہے وہ آپ کے اوپر تشدد ظلم کر رہا ہو اس طرح کا کہ آپ ٹارچر ہو رہے ہوں، اور قیامت کے دن وہ ایسے ہی حساب کتاب کے چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو جزا کے دن وہ اس میں اب بتایا جا رہا ہے نیک لوگ جنتوں میں جائیں گے، بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. اب یہاں پر یہ سوالات جو اٹھانا ہے، تم کیا جانتے ہو جزا کا دن کیا ہے، یہ ہم پچھلی بھی جو ہمارے پچھلے ہفتے جو درس تھا اس میں بھی جو الفاظ تھے، تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جب مخاطب ہوتا ہے نا کہ تم کیا جانتے ہو، قرآن تو اللہ نے نبی کے ذریعے نازل کیا ہے نا. تو نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ سب کچھ نہیں پتا، بلکہ یہ سوال لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے. قرآن تو سب کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے نازل ہوا، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ دین کیا ہے. اور پھر ثم ما ادراک ما یوم الدین، یعنی پھر ہرگز نہیں، تم جو ہے وہ نہیں جانتے کہ وہ جزا کا دن کیا ہوگا. یعنی ایمفیسائز کرنے کے لیے، اس پہ زور دینے کے لیے. اور آخری جو بات اس میں کی گئی کہ جس وقت کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی تو ٹھیک. جی بالکل تو ٹھیک آ اس رہی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے. یعنی ان سب کے بعد بتا رہا ہے کہ کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. یعنی کسی کی وہاں یہ طاقت نہ ہوگی کہ وہ کسی شخص کو اس کے اعمال کے نتائج بھگتنے سے بچا سکے. کوئی وہاں ایسا باثر یا زوراور نہیں ہوگا کہ اللہ کا چہیتا ہو اور اللہ کی عدالت میں اٹھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ فلاں شخص میرا عزیز ہے اور اس کو تم چھوڑ دو، نعوذ باللہ، اور یہ تو بخشا بخشا ہے. تو آپ جو جو باتیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں شفاعت کے حوالے سے، اس میں بالکل واضح احادیث ہیں، یعنی بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، ہم سنتے ہیں نا کہ حوض کوثر پہ اللہ تعالیٰ شفاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. تو اسی کے حوالے سے ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تم چاہتے ہو، صحابہ سے مخاطب ہوئے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری شفاعت کروں تو تم میری مدد کرو. تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ عمل کر کے اور اطاعت کر کے اور اپنے رب کی اطاعت کر کے میری مدد کرو، یعنی اپنے اعمال سے میری مدد کرو. پھر ایک اور جگہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ اس دن قیامت کے دن آ رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ امت کے لوگ نہیں ہیں، آپ کی امت ہی نہیں. تو کیا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے یعنی طغیانی بغا، یعنی انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے جو ہے وہ آپ کی پیروی نہیں کی. جب انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی تو یہ امتیوں میں نہیں کاؤنٹ ہوں گے، یہ جہنم میں جانے والے لوگوں میں. تو یہاں پر یہ بات اچھی طرح انسان ذہن میں رکھے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، فیصلہ اس دن اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کی تیاری اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنے سارے معاملات ٹھیک لے کے چلیں، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں کرنے والے بنے اور آخرت میں اپنے لیے بھی جو ہے وہ آسانی کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کوئی سوالات ہوں آج کے درس کے حوالے سے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال، کوئی بھی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. چلیں اگر